السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آج میں اپنی اسکن کیئر کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا آج فرائیڈے ہے تو کیوں نہ میں آج اپنے آپ کو تھوڑا سا صاف ستھرا کر لوں۔ ویسے تو میں روز ہی صاف ستھری ہوتی ہوں، نہاتی دھوتی ہوں، لیکن جو اسکن کیئر ہے وہ ہی نہیں میرے سے ہو رہی تھی۔ تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں آج ٹائم نکال کے اپنی اسکن کو تھوڑا سا نیٹ کر لیتی ہوں۔ پارلر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو پھر میں گھر میں ہی اپنا جو بلیچ وغیرہ گھر میں کر لیتی ہوں، فیشیل وغیرہ اپنا گھر میں کر لیتی ہوں، آئی برو بھی میں گھر میں بنا لیتی ہوں۔ اس لیے میں پارلر میں ذرا کم ہی جاتی ہوں۔ تو بندہ گھر میں اگر اپنے آپ کو پراپر طریقے سے اپنی کیئر کرے تو پھر پارلر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو ماشاءاللہ سے میں گھر میں کہ اپنے بچوں کی کٹنگ بھی آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ میں اپنے بیٹیوں کی جو کٹنگ ہے وہ بھی میں گھر میں کر لیتی ہوں۔ اپنی آئی بروز، اپر لپس وغیرہ، بلیچ وغیرہ، فیشیل وغیرہ بھی میں گھر کر لیتی ہوں۔ اگر میں پارلر میں جا کے کرواؤں تو اکثر میرے اسکن پہ پمپلس وغیرہ ایکنی آ جاتی ہے، تو پھر اس وجہ سے میں گھر میں کر لیتی ہوں۔ لیکن اب میں کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے بلیچ نہیں کی تھی، تو میری جو فیشیل ہیئر تھے وہ کہ بلیک ہو گئے تھے، میں ان کو ریموو نہیں کرتی، تو پھر میں بلیچ کر لیتی ہوں۔ اس سے ذرا کہ وہ اسکن کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں تو اسکن نیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب ویسے بھی سردیاں آ گئی ہیں تو اب میں سوچ رہی تھی کہ گرمیاں تو گزر گئی، گرمیوں میں تو بالکل بھی اسکن کیئر نہیں ہو رہی تھی، تو اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے لیے کوئی اچھی سی فیس کلینزر وغیرہ لے کے آؤں، تاکہ میں اب اپنی اسکن کی کیئر اچھی طریقے سے کیا کروں۔ بلیچ وغیرہ کرنے سے پہلے میں نے کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھ لیے تھے، اور اب میں نہانے جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو میں دکھا دوں، آج میں یہ والا ڈریس پہنوں گی۔ اس کا جو نیک لائن ہے وہ بہت ہی پیاری بنی ہوئی ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے جب گرمیاں سٹارٹ ہوئی تھی تب بھی میں نے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو یہ والا سوٹ میں نے لیا تھا۔ تو یہ بہت ہی پیارا کہ اس کا نیک لائن جو ہے مجھے بہت پسند ہے۔ بس میں نے اس کے اوپر بٹن نہیں لگائے کیونکہ بٹن لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا پیارا لیس سے ہی اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ مجھے امریکہ سے کیا گفٹ آیا ہے۔ میرے بھائی امریکہ سے آگے ہوئے ہیں، جو لوگ میرا ولاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میرے بھائی جو ہے پچھلے ولاگس میں نے دکھایا کہ میرے بھائی جو امریکہ سے آگے ہیں، تو انہوں نے مجھے گفٹ دیے تھے۔ تو گفٹ میں کیا گیا تھا وہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں۔ یہاں پہ بڑا بچے جو بڑا کام کہ تنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز پہ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں ولاگ بنانا تو میں نے ایسے بیٹھ کے اپنی ویڈیو بنانی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے پہلے ولاگ شیئر کرنے دو، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جیسے بھی کہوں گی میں نے پھر ان کی پکس وغیرہ بنا دی تھی۔ یہ جو مگ ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا بنا ہوا تھا، اور اس کی کوالٹی بھی بہت پیاری تھی، بہت اچھا تھا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں لائٹیں چلتی تھی ملٹی کلر کی، تو جب لائٹنگ والی کوئی چیز ہو تو بچے اس چیز میں بہت شوق سے کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ جوس منال کا تھا، یہ جوس والا جو مگ، تو اس نے بہت شوق سے جوس وغیرہ بھی ہے، یہ بہت اچھا تھا۔ اور اس کے بعد یہ چاکلیٹس تھی، اور یہ خالی پیکٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ میری بیٹیوں نے اس پیکٹ کو خالی کر دیا تھا۔ انہوں نے ساری چاکلیٹس وغیرہ کھا لی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا تھا، اور میں نے ایک بھی چاکلیٹ وغیرہ کھا کے نہیں دیکھی تھی، تو میں ان کو ڈانٹ رہی تھی کہ مجھے ویڈیو تو بنانے دیتی۔ پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا پیکٹ جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ پرفیوم تھی جو میرے ہسبینڈ کو دی تھی میرے بھائی نے۔ یہ بہت ہی پیاری اس کی اسمیل تھی، بہت پیاری تھی، اور میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آئی تھی۔ اکثر ہماری جو پرفیومس وغیرہ ہم ادھر سے کم خریدتے ہیں، ہماری جو پرفیومس ہیں مکہ مدینہ سے زیادہ آتی ہے، اور اس بار جو ہے امریکہ سے آئی ہے۔ اگر بھائی ترکی وغیرہ جائیں تو وہاں سے آ جاتی ہے، دبئی جائیں وہاں سے آ جاتی ہے، تو اس بار جو ہے امریکہ کی پرفیوم ہے۔ اس کے بعد جی یہ چاکلیٹس وغیرہ یہ والی تھی، یہ بچ کی تھی، اور یہ بھی بچوں نے کھائی تھی۔ صرف اس میں سے میں نے ایک چاکلیٹ کھائی تھی، باقی ساری بچوں نے تمام کر دی تھی، فنش کر دی تھی۔ اور یہ واچ جو تھی وہ اشال فاطمہ کے لیے تھی۔ وائس اوور کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ آج کل جو ہے گلا اتنا خراب ہوا ہے۔ ابھی میں نے میڈیسن وائس اوور روک کے اور سیرپ پیا ہے، کھانسی بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو سیرپ پی کے میں دوبارہ سے وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو ولاگ ہے
وہ ٹائم سے اپلوڈ ہوتے رہوں، کیونکہ میرے پاس یہی ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں اپنے جو نا ولاگ کی وائس اوور کر سکتی ہوں، کیونکہ پھر سارا دن تو ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اب اس ٹائم جو سارے سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا اب جلدی جلدی سے میں جو ہے نا وائس اوور کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں واچ دکھا رہی تھی، واچ میں اشال فاطمہ کی تھی، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جو بیگ ہیں یہ ان کو جہاز سے ملے تھے، یہ بھی انہوں نے سب کو دیے تھے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یعنی کہ ہماری فیملی جو میری امی ابو جو میرا میکا ہے مائکے میں، ہمارے گھر میں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ کوئی جاتا ہے نا باہر عمرہ کرنے کے لیے یا امریکہ یا کہیں بھی جاتا ہے نا، تو سب بہن بھائیوں کی جو بچوں کی چیزیں نا وہ ایک جیسی آتی ہے، کسی کی ڈیفرنٹ نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بھی، جس نے جانا نا، جس بھائی نے بھی جانا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا ویسی ہی چیزیں لانی ہیں، اور ویسی ہی چیزیں دوسرے بچوں کے لیے بھی لانی ہیں، تاکہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہمارے لیے چیزیں اچھی نہیں لے کے آئے، اپنے بچوں کے لیے لے کے آئیں۔ اب یہ جو مانگ ہے ماشاء اللہ سے، ہم 8 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ سے، تو سب کے بچوں کے ایک بچے کی یہ مگ لے کے آئے ہیں، ایک بچوں کی واچ لے کے آئے ہیں، جن بچوں کے یعنی جن بھائیوں کے یا بہنوں کے بیٹے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دی ہیں، اور چاکلیٹ وغیرہ اس طرح کر کے سب کی جو ایک جیسی چیزیں لے کے آئے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ممکن ہے کہ ہم یعنی کہ ایک جیسی چیزیں لے کے تھے، کیونکہ ہمارے ابو جی اور ہماری امی جی کی ماشاء اللہ سے اتنی کوئی اچھی نیچر ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ اب ہم بچوں میں بھی یہ ہے۔ تو اب ابو جی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، اور امی جی کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ جب بھی یعنی کہ ہم کھانا کھانے بھی بیٹھ جائیں نا ایک ساتھ، تو امی کو یہی ٹینشن ہوتی ہے وہ بچہ نہ رہ جائے، وہ بچہ نہ رہ جائے، سب کو امی نا پورا کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ اگر امی نے کہیں جانا ہے نا تو ایک کے بچے کو لے کے گئی نا، امی نے کہنا نہیں، اس کے بچے کے دل میں یہ نہ ہے کہ میری دادی جو ہے نا اس کو لے گئی ہے اور اس کو نہیں لے کے گئی۔ امی نے سب کے ایک بچے کو ساتھ ہی اپنے لے جانا ہے اور ساتھ لے کے جانا ہے، یعنی کہ کہیں بھی جانا ہے۔ میری امی کا دل جو نا ویسے یعنی کہ بہت نازک ہے، یعنی کہ وہ ٹینشن نہیں لے سکتی، وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، تو وہ کسی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ اور ویسے جو ان کا دل ہے نا ماشاء اللہ سے، کسی کا دل یعنی کہ ان کے اپنے بہن بھائیوں کا بھی اتنا دل نہیں ہوگا جتنا میری امی کا ماشاء اللہ سے، اور میرے ابو کا۔ ابو اور امی کی جو نیچر ہے نا وہ دونوں کی ایک جیسی مل گئی۔ قسمت والے ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی نیچر ایک جیسی ہو گئی، یعنی کہ جو ابو نے کہہ دیا وہ امی نے کر لینا، جو امی نے کہہ دیا، یعنی کہ ان دونوں کی بات جو تھی نا وہ ایک ہوتی تھی۔ ماشاء اللہ سے میرے ابو نے اتنے زیادہ عمرے کیے ہوئے ہیں، تو جب بھی عمرے پہ جانا تو اتنے سارے بچوں کے لیے گفٹس لے کے آنے، ہمارے لیے لے کے آنے۔ پھر جب بھی جانا تو ہم نے کہنا کہ نہیں اب نہیں گفٹ لے کے آنے، بس اپنا کھجور پانی لے کے آنے، بچوں کے پاس بہت زیادہ کھلونے ہو گئے ہیں یہ وہ۔ تو ابو نے کہنا نہیں، گھر میں یہی سب نے یعنی کہ پکی بات کر کے جانی ہے، جب ابو نے عمرہ کرنے جانا ہے وہاں سے بچوں کے لیے جتنے کھلونے کارٹون ہی اٹھا کے لے آنے ہیں۔ ہم نے کہنا کہ ابو جی آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں گھر میں تو یہی بات ہوئی تھی کہ اب نہیں۔ ابو کہتے نہیں ایسے نہیں، میرے بچے، میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جب ہمارے نانا ابو نے یا دادا ابو نے آنا ہے تو ہمارے لیے کھلونے لے کے آنے، تو اگر میں بیگ کھولوں گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے تو ان کے تو دل ٹوٹ جانے ہیں۔ تو یہ میرے ابو کی بڑی بات تھی، تو وہی بات میری امی کی بھی ہے۔ میری امی کی اور میرے ابو کی ماشاء اللہ سے بہت ہی یعنی کہ اچھی باؤنڈنگ تھی، اچھی نیچر کے دونوں، اور اللہ تعالیٰ میری امی میری جو ہے اب بھی اسی طرح ہی ہیں، مطلب یعنی کہ نا اب ابو تو نہیں اس دنیا میں رہے، لیکن ان کی یادیں جو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہر ٹائم، ہر بات میں ہم اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں۔ تو کوئی کھانا وغیرہ بنانے لگتے ہیں تو اس میں بھی ابو یاد آ جاتے ہیں، اور کہ ان کو کھانے بہت پسند تھے۔ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے ابو جو تھے نا پیچھے کیسے تھے، آگے کیسے ہوئے، یا کس طرح، بہت لمبی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کروں گی کہ میاں بیوی کو ایسے ہونا چاہیے کہ ماشاء اللہ سے پورا خاندان، ریلیٹیوز وغیرہ،
محلے دار، ہماری دکان کے جو کسٹمر وغیرہ تھے وہ بھی ہماری امی ابو کی مصالحے دیتے ہیں، تو جو نہیں جانتے تھے وہ بھی مصالحے دیتے تھے۔ ایک بار پتہ کیا ہوا، میری بہن کی شادی ہوئی تو ہم جس پارلر والی کے پاس گئے نا، اس سے تیار وغیرہ ہوئے، اس کے بعد سال 1.5 سال کے بعد نا ہم اس کے پاس گئے تو وہ کہتی اتنے عرصے کے بعد آپ ہمارے پاس آئے، تو ہم نے اس کو بتایا کہ اس طرح نا میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے نا ہم اس ٹینشن کی وجہ سے پارلر وغیرہ نہیں آ سکے۔ تو کہتی اچھا، ہم نے نا اس کو تصویر دکھائی، کہتی یہ بھائی جان فوت ہو گئے، یہ بھائی فوت ہوئے؟ ہم نے کہا ہاں جی۔ کہتے یہ تو اتنے اچھے انسان ہیں، ان کے جیسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اتنا۔ تو ہم نے کہا آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو کہتی ایک بار ہم نا میری فرینڈ کی بیٹی کی شادی تھی، تو ہم دوستوں نے مل کے یعنی کہ نا اس کی بیٹی کی شادی کرنی تھی، کیونکہ اس کے حالات بہت یعنی کہ نا ڈاؤن تھے، بہت یعنی کہ خراب تھے، تو ہم نے نا اس کی شادی کرنی تھی۔ تو کہتی ہم نا ان کی دکان پہ گئے کوئی چیز بنوانے کے لیے، ہماری جولری کا کام ہے نا سنار ہے، تو کہتی ہے ہم نا آپس میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں کہ یہ والے یعنی کہ نا اس چیز کے پیسے کم پڑتے ہیں، تو پتہ نہیں بستروں کے یا کھانے کے، تو اب وہ کیسے ہوگا سلسلہ یا کس طرح۔ تو کہتی بھائی جان نے نا ہماری بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ اننے جڑے پیسے نا میرے والوں نا تسی اس دھی نوں دے دیو۔ تو کہتی ہم اتنے حیران کہ وہ ہمیں نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، تو انہوں نے ہماری اتنی مدد کی۔ تو کہتی ہم انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو کہتی یہ تو اتنی اچھی نیچر کے انسان تھے، تو ہمیں اب یعنی کہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کی کہتے ہیں کہ آپ کے ابو بہت اچھے تھے، یعنی کہ ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ ہمارے ابو اچھے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے تھے یا تو وہ لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں، تو ہمارا سر فخر سے ہوتا ہے کہ ہمارے ابو ماشاءاللہ اتنے اچھے انسان تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کے ابو اچھے ہوں گے، آپ کی امی اچھی ہوگی، تو آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا، میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، تو پھر بچوں کی جو لائف ہے وہ بھی بہت اچھی گزرتی ہے۔ تو ہمیں بھی کسی چیز کی ابو نے امی نے آج تک کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، ہر چیز یعنی کہ ہمیں دی تھی۔ اور آپ کے ساتھ میں نا کسی دن شیئر کروں گی کہ نصیب کیا ہوتا ہے، کہ یعنی کہ ہم نے اپنی یعنی کہ ابو کے نصیب اور امی کے نصیب دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں لائے، کس مقام پہ تھے میرے ابو اور وہاں سے کہاں لے کے آئے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ایک کہانی جو ہے نا سٹوری جو ان کی ہے نا وہ ایک سٹوری بن گئی ہوئی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باتوں باتوں میں میں نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا ہے، ایک چاول بھی بنا لیے ہیں، اور یہاں پہ میں رائتا وغیرہ بھی بنا رہی ہوں، اور یہاں پہ کوکنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرے ولاگ پسند آتے ہیں تو آپ میرے چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اور نا میں اب آپ کے ساتھ کہ یعنی کہ جو میری لائف جو میں بیٹی تھی نا، تو جو میری لائف تھی نا اور اب میں جو لائف میں گزار رہی ہوں، بہت زیادہ فرق ہے اس لائف میں اور بیٹی والی لائف میں۔ یعنی کہ میں کہتی ہوں ہم نے جو لائف یہ تو جیسی بھی گزری ہے، کس طرح ہم نے جو اپنے ابو کے ہوتے جو لائف ہے نا وہ جی تھی، جسے کہتے ہیں نا جیا جاتا ہے، وہ ہم نے لائف جی تھی کہ ہم نے جس چیز پہ ہاتھ رکھنا ہمیں وہی چیز مل جانی، جو ہونا کہنا وہی مانا جانا، ہر چیز کی فرمائش جو تھی ہماری پوری ہوتی تھی، اور یہ نہیں کہ فرمائشی کے لیے پوری کرتے تھے، ہماری اچھی تربیت بھی کرتے تھے، ہمیں اسلام کی طرف بھی لے کے آتے تھے، ہمیں بتاتے تھے، سارا کچھ بتاتے تھے ایسے ایسے ہو۔ تو اب وہ نہیں ہے، ان کی یادیں ہیں، تو یادوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، آمین، عطا فرمائے، آمین، اور ہماری امی جی کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اب چاول ڈال رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور پھر میں اور میرے ہسبینڈ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میرے ولاگ کا ایڈ ہوتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔